السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، شاید آپ کو پتہ ہو کہ غیر مقلدین کے محقق توصیف الرحمان اس وقت خارجیوں کے سردار بن چکے ہیں۔ شاید یہ بات آپ کو عجیب لگے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی، اس میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ عمر صدیق کے کہنے کے مطابق یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ اور ہے اور توصیف الرحمان کا عقیدہ خارجیوں والا ہے، لیکن وہی بات آ گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں بہت ساری آئی ہیں، ہم آپ کو ویڈیو میں سنائیں گے، لیکن چند چیزیں لکھ رکھی ہیں جو توصیف الرحمان کے متعلق سامنے آئی ہیں، وہ ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں، پھر آپ کو وہ ویڈیو بھی سناتے ہیں اور وجہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ توصیف الرحمان خارجیوں کے سردار یعنی ان کو یہ لقب کیوں ملا ہے یا کب سے یہ چیز سامنے آئی ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ توصیف الرحمان خوارج کا سردار بن گیا، کہ توصیف الرحمان کو کہا گیا کہ آپ عصر حاضر کے خوارج کے سردار ہیں۔ ایک تو بات یہ کہی گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ توصیف الرحمان ہے یا یہ جو ابتسام الہی ظہیر، ہشام الہی ظہیر یا اس طرح کے لوگ ہیں، یہ دفاع صحابہ میں جو بولتے ہیں نا، وہ بھی بات سامنے آ گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دفاع صحابہ سے دور دور کا بھی تعلق نہیں، یہ بھی توصیف الرحمان کو کہا گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا جو آپ توحید بیان کرتے ہیں نا، ہمیں جو چیز سامنے نظر آتی کہتے ہیں کہ بھئی ہم توحید، ہم موحد ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، تو یہاں بتایا گیا توصیف الرحمان کو آپ کا کام توحید کے نام پر تکفیر پھیلانا ہے۔ بھئی یہ کفر پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں میں کفر، مسلمانوں کو کافر قرار دینا، کہتے ہیں کہ توحید کے نام پر آپ کا کام کیا ہے؟ تکفیر پھیلانا۔ یہ بھی توصیف الرحمان کے متعلق ایک بات سامنے آئی ہے۔ اب اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کوئی علم والے بندے نہیں ہیں، کیونکہ کہا گیا کہ علوم اسلامیہ اور ان کے معاون فنون سے بالکل کورے ہیں۔ کون؟ توصیف الرحمان۔ ناظرین کرام، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، وجہ کیا بنتی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، چند دن پہلے عمر صدیق کا ایک بیان چل رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بریلوی مشرک نہیں ہے، بریلوی کو مشرک نہیں کہا جا سکتا، یعنی اس طرح کا بیان تھا جس میں اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ صحابہ میں سے بھی بعض صورتوں میں شرک پایا جاتا ہے، صحابہ میں یا صحابہ شرک ثابت ہے، اس طرح کی بات کہی تھی، بہت ہی سخت بات کہی تھی۔ اب ان کے محقق یعنی غیر مقلدین کے یہی لوگ احناف کے خلاف بولیں تو ان کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑے نعرے مارتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بیان کے بعد توصیف الرحمان نے اس کے رد میں بیان دیا، اس کا رد کیا، تو پھر توصیف الرحمان کے رد میں یعنی عمر صدیق تحریراً اس کا رد کرتے رہے، تحریریں اس کی بھی مختلف آئی ہیں اس کے پیج پر، اور ایک بیان بھی آ گیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ اس کو کیوں پھیلا رہے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کیوں اچھالتے ہیں کہ عوام کو سمجھ میں نہیں آنے والی اس طرح کی یہ مشکل باتیں ہیں، اس لیے یہ اچھالتے ہیں۔ کون؟ توصیف الرحمان والے، یعنی سیدھی سیدھی بات ہے، توصیف الرحمان کے نام پیغام جو دیا تھا اس میں اس طرح کی بات کہی۔ اس کے بعد توصیف الرحمان کی پھر ویڈیو کلپ عمر صدیق کے رد میں آ گئی، جس میں اس نے کہا کہ بھئی آپ حسن ظن سے کام لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں اس نے کہی اور عمر صدیق کا رد کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ماشاء اللہ و شئتا، جو آپ چاہیں اللہ چاہے، تو آپ نے کہا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ شرک نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، لیکن مسلمان کو مشرک کافر نہیں کہا۔ اس بات کو سمجھیں، یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ عوام کی عقل والا نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کو اچھالتے ہیں۔ کاش جناب حسن ظن سے کام لیتے، عوام کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، بس اسی لیے جب عوام میں یہ باتیں کی جاتی ہیں تو جواب بھی عوامی پلیٹ فارم پر دیا جاتا ہے۔ عمر صدیق کا جب دوسری بار رد کیا، اس کے بعد عمر صدیق کی تحریر آگے اس کے پیج پر، اور بالکل ہی کیا کہیں ساری حقیقتیں سامنے رکھ دی ہیں، کس کی؟ توصیف الرحمان کی۔ بھائی توصیف الرحمان کوئی عام بندے نہیں ہے، توصیف الرحمان تو وہ ہیں جو کبھی فضائل اعمال ہاتھ میں پکڑے بیٹھے ہیں، کبھی بہشتی زبر، علماء کے خلاف، ائمہ کے خلاف بہت ساری باتیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا کے مولویوں کی کتابوں کو میں جوتے کی ٹھوک کر پر رکھتا ہوں۔ وہی ہے نا توصیف الرحمان، اتنے بڑے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اب اس کے متعلق جو ہے نا تحریر میں لکھا، آپ یقین جانیں بہت ساری حقیقتیں، بہت ساری باتیں چھپی ہوئی سامنے آ گئی۔ ہمیں تب پتہ چلتا ہے نا جب آپس میں، یہ ویسے بھی دوسرے دن لڑتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے دن ان کا اختلاف بڑے بڑوں کا آپس میں ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ابھی جو ہے ان کی تحریر آئی، ہم آپ کو دکھا دیں، دیکھیں یہ لکھا ہے نا، توصیف الرحمان راشدی صاحب
آپ عصر حاضر کے خوارج کے سردار ہیں. یاد رکھیں، یہ توصیف الرحمان کو کہہ رہے ہیں عمر صدیق صاحب. غیر مقلدین بھی سن لیں کہ بھائی یہ آپ کے محققین ہیں، ان کی حقیقت سامنے آ رہی ہے، ہم نہیں بتا رہے، آپ کے محقق بتا رہے ہیں، آپ کے محقق صاحب مناظر صاحب بتا رہے ہیں. آپ عصر حاضر کے خوارج کے سردار ہیں. آگے لکھا، میں نے تو اشاروں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی جہالتوں کا پول اب دلیری سے کھولنا پڑے گا. بہت بڑی جہالتیں ابھی تک چھپی ہوئی ہیں جو اب دلیری سے کھولیں گے. کون؟ عمر صدیق. کہتے ہیں آپ کو اہل سنت والجماعت کے اصول تکفیر معین کا سرے سے پتہ ہی نہیں، سرے سے نہیں پتہ. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جس بحث میں پڑھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر آگے لکھا ہے آپ کو تکلیف نو مسلم صحابہ کے شرک کرنے والے جملے کی نہیں، جملے سے نہیں، بلکہ حقیقت میں تکلیف اس بات سے ہے کہ محمد عمر صدیق نے خوارج کے مذہب کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے. کہتے ہیں میں نے جو خوارج کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے نا، اس سے آپ کو تکلیف ہے. یہ عمر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں توصیف الرحمان کے متعلق. آگے لکھا، مسلمان اگر لا علم ہو اور اس سے شرک ہو جائے تو اس سے اسلام کی نفی نہیں ہوتی، اسے مشرک کافر نہیں کہا جائے گا. العذر بالجہل، یعنی اس اصول قاعدے کے. کہتے ہیں آپ کو اس اصل تکلیف اس قاعدہ سے ہے، اس قاعدہ سے ہے، ورنہ آپ کا دور دور کا تعلق بھی دفاع صحابہ سے نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں آپ کو اس اصول سے تکلیف ہے، ورنہ آپ کا تعلق دفاع صحابہ سے دور دور کا نہیں ہے. آگے لکھا، بہت بڑی بات لکھ دی کہ آپ کا کام توحید کے نام پر تکفیر پھیلانا ہے. بھائی توحید کے نام پر کون تکفیر پھیلا رہے ہیں؟ غیر مقلدین اور غیر مقلدین کے سردار، یہ جو خوارج کے سردار. کون؟ یہ توصیف الرحمان. اور کہا، لکھا گیا، اور یہ بدبودار کام آپ بند کمروں اور محفوظ عمارتوں میں کس عوض سے کر رہے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب. کہ بھئی آپ بند کمروں میں محفوظ عمارتوں میں یہ بدبودار کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی لالچ ہوگی کیا ہے، کس، لیکن کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم کس عوض کر رہے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. آگے لکھا، العذر بالجہل. لکھا کہ مسلم لا علم میں شرک کرے تو وہ کافر نہیں. اس بیان نے خوارج کو یتیم کر دیا والحمدللہ. اور پوری دنیا میں آپ کے سوا کوئی وکیل نہیں ملا ان کو. پوری دنیا میں خارجیوں کو آپ کے سوا کوئی وکیل نہیں ملا. او بھائی پھر خارجیوں کا وکیل بھی بنا دیا توصیف الرحمان کو، کہ خارجیوں کو اور کوئی وکیل نہیں ملا سوائے توصیف الرحمان کے. توصیف الرحمان خارجیوں کے سردار بھی بن گئے اور خارجیوں کے وکیل بھی بن گئے. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ جناب کسی دینی مدرسے سے درجہ اولا کے بھی فاضل نہیں ہے، یعنی بالکل کسی مدرسے میں نہیں پڑھے. کون؟ توصیف الرحمان. اب توصیف الرحمان کو جاہل کون کہہ رہا ہے؟ کسی مدرسے بھی نہیں سے پڑھا، درجہ اولا سے بھی، درجہ اولا کے بھی فاضل نہیں ہے. توصیف الرحمان کے متعلق کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود غیر مقلدین کے مناظر عمر صدیق صاحب ان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ خوارج کے بھی سردار ہیں اور خوارج کے وکیل بھی ہیں اور کچھ بھی پڑھے نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا لکھا کہ علوم اسلامیہ اور ان کے معاون فنون سے بالکل کورے، تبھی آپ کا مذموم مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. کہتے ہیں آپ بالکل جاہل ہو نا، تبھی تو آپ کو انہوں نے خوارج اسلام استعمال کیا ہے، خوارج کے آپ وکیل بنے. آگے لکھا، پوری تسلی رکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کے رد کی دوسری قسط تفصیل سے آ رہی ہے، یعنی آپ کا رد ابھی تک ہوگا. یہ چند چیزیں لکھی گئی ہیں. اب ناظرین کرام، آج تک تو غیر مقلد بڑی باتیں کہتے تھے ہمارے شیخ توصیف الرحمان شیخ. اب پہلے عمر صدیق کی تعریف ہے، عمر صدیق کی حقیقت کا آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کو نہیں معاف کیا. اور ابھی توصیف الرحمان کی حقیقت کا پتہ عمر صدیق بتا رہے ہیں کہ یہ خوارج کے سردار ہیں عصر حاضر کے، یعنی اس دور میں جو اس دور کے جو خارجی ہیں ان کے سردار کون ہیں؟ وہ توصیف الرحمان ہے. میں نہیں کہہ رہا بھائی، کسی کو برا نہ لگے، میں نہیں کہہ رہا، خود اہل الحدیث کہلوانے والے غیر مقلدین کے مناظر عمر صدیق صاحب نے بتایا. اور خوارج کے وکیل، خوارج کو اور کوئی وکیل خارجیوں کو نہیں ملا، جو ملا وہ کون ہے؟ توصیف الرحمان. خارجیوں کے وکیل بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور علم کتنا ہے؟ کسی مدرسے سے درجہ اولا کے بھی فاضل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب ناظرین کرام، یہ حقیقتیں کھل رہی ہیں اور بھی انشاءاللہ ساری حقیقت آئے گی. جو علماء کے خلاف، ائمہ کے خلاف، علماء حق کے خلاف جو دن رات بولتے ہیں، ان کا نتیجہ آپ خود دیکھ لیں کیا کیا نتیجہ آ رہے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں مزید ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.